तो बच्चों की नींद पूरी करवाई जाए। दूसरा, बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड, बच्चे बड़ी जल्दी बलूगत की उम्र को पहुंच रहे हैं, इससे क्या कद रुकना शुरू हो जाता है। बच्चों को रूटीन में देसी ग़िज़ाओं के ऊपर लेके आए, सौंफ 50 ग्राम, बादाम की गिरी 50 ग्राम, कूजा मिश्री 50 ग्राम, बड़ा मजेदार सा होता है, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। शक्कर बना के या चूरी बना के, चूरी भी कद के लिए, हड्डियों के लिए कमाल की चीज़ है। सेहत का सेगमेंट जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब बच्चों की सेहत की अगर हम बात करें तो उनकी नशोनुमा जो है वो वालिदैन बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। तरजीह होती है कि बच्चों की नशोनुमा बहुत अच्छी हो, बच्चे कमज़ोर ना हो और कद भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़े और बार बार जो उनको बीमारियां लग जाती हैं वो भी ना लगे। छोटी उम्र में हम देखते हैं नज़र की कमज़ोरी भी होती है, हड्डियों की कमज़ोरी भी होती है और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी जैसे मसाइल जो हैं वो आजकल बच्चों में नज़र आ रहे हैं। और इसी को हल करने के लिए उज़ैर अब मशवरे बताएंगे और हमारे साथ जो गेस्ट है उज़ैर नहीं, उज़ैर आपको गेस्ट की तरफ लेके चलेंगे, जो बताएंगे बच्चों को कुदरती तौर पर सेहतमंद, तवाना, मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। क्या वाकई देसी तरीकों से बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाई जा सकती है और नशोनुमा में बेहतरी आ सकती है? इसी अहम टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हकीम हाफिज़ फरहान साहब। हाफिज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, बच्चों का कद रुकने या फिर आहिस्ता बढ़ने का इसकी वजूहात क्या होती हैं? सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले कद की बात की जाए तो आजकल कद की जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना, कद के हवाले से बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। बच्चे एक तो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं जो उनके दिमाग के ऊपर असर करता है, साथ ही साथ नींद पूरी नहीं लेते। बच्चे मैंने अक्सर घरों में देखा रात लेट नाइट तक जागते हैं, सुबह स्कूल जाना होता है, स्कूल के बाद सुबह फिर ट्यूशन, पूरा टाइम उनका गुजर जाता है, रात को फिर इनके नींद कम होने की वजह से। अगर हम देखें तो पहले जितने बच्चे ज़्यादा सोते थे उतने मोटे ताज़े सेहतमंद होते थे। आज एक तो बच्चों की नींद पूरी करवाई जाए, ठीक है। दूसरा, बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड, ये जो जदीद खाने हैं ना, इनसे दूर रखा जाए। ये जो फास्ट फूड, जंक फूड या चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इससे बच्चे बड़ी जल्दी जवान हो रहे हैं, बलूगत की उम्र को पहुंच रहे हैं। अक्सर देखते हैं बेटियां 11-12 साल की एज में ही बलूगत में चली जाती हैं, इसी तरह बच्चे भी जल्दी। अब इससे क्या कद रुकना शुरू हो जाता है, ठीक है। कद वैसे तो 20 साल तक बढ़ता है, लेकिन जब आप स्ट्रेस में भी हो, नींद भी पूरी ना कर रहे हो और फास्ट फूड, जंक फूड, ये वाली इस तरह की ग़िज़ाएं खा रहे हो तो फिर कद रुक जाता है। पहले देखें लोगों के कद कितने ज़्यादा होते थे, हालांकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे जो विरासत में मिले कद छोटा, लेकिन कई आप पहले घर देखेंगे माँ बाप का कद छोटा होता है लेकिन औलाद के कद बड़े होते हैं। उसमें वजह क्या है, तो बच्चों को प्रॉपर ग़िज़ा, वो सुबह नाश्ते में क्या देते थे, बड़ी बेहतरीन चीज़ें हमारे पास नाश्ते में मौजूद हैं। इंजीर का इस्तेमाल किया जाए, शहद में डिप करके बच्चों को खिलाई जाए, गला भी ख़राब नहीं होगा, खांसी, बलगम, रेशा, प्लस ये खून की पैदावार को बढ़ाती है, जिस्म को फरबा करती है। बच्चे जो है ख़ास करके ये इस्तेमाल करें, खून की कमी नहीं होगी। खून की कमी का बेहतरीन इलाज। अगर इसके साथ खजूर ऐड कर ली जाए, बच्चे के नाश्ते में 1 इंजीर और 1 खजूर कर दी जाए, कमाल का नाश्ता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में सारे मग़ज़ियात रखे हैं, ये इतने कमाल के मग़ज़ियात हैं कि आप मगज़, पिस्ता और बादाम की गिरी, अखरोट, ये अखरोट पड़ा, ये तकरीबन 1-1, 2-2 पीस, ज़्यादा नहीं। बड़ा हो बच्चा हो, जो चाहते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो है ना पोटाशियम भी, जिंक भी, फास्फोरस भी, कैल्शियम भी, वो उनको चाहिए कि ये सारी चीज़ें नाश्ते में इस्तेमाल करें। इसके साथ जो कद के लिए बड़ी एक मशहूर चीज़ है, उसमें मुरब्बा बांस। मुरब्बा बांस चूँकि खुद भी बांस लंबा होता है तो इसमें कोई शक नहीं, इससे कद बढ़ता है। लेकिन कद बढ़ाने के साथ दूध का इस्तेमाल ज़्यादा, दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे हमारी माएँ करती थी, अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं खा रहा तो वो फौरी तौर पे आज तो छोटे छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है बड़े शौक से। जी, हमारा बच्चा बड़े शौक से पीता है। हालांकि हमारी माएँ क्या करती थी, साबूदाना बना दिया सुबह नाश्ते में, कभी दलिया बना दिया जौ का नाश्ते में, कभी ये खशकाश दूध में उबाल के बीच में बादाम की गिरी डाल के दे दी। यानी कि इस तरह की ग़िज़ाएं जो है हमें खिलाई जाती थी। बेशक इन सब इस तरह की ग़िज़ाएं खिलाई जाती थी। और ये तो हम देखते हैं कि बच्चियां भी हैं, उनका बहुत ज़्यादा इशू है, उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो कद उनके बढ़ते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा लड़कियों में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बात की, इसमें सबसे पहला काम तो बच्चियों को यही डाइट प्लान दिया जाए, दूध ज़्यादा पिलाया जाए। और जो मेरी बेटियां बहनें सुबह नाश्ता नहीं करके जाती, माँ बाप को फोर्स करके नाश्ता करवाना चाहिए। और अगर आप लगातार 1-2 हफ्ते नाश्ता नहीं बच्ची करके जाएगी तो उसके बाद उसके अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाएगी, खुश्की पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे भूख ही नहीं लगेगी। तो बाद में वो कहेंगे हमें तो भूख ही नहीं लगती। ऐसे बच्चों को फिर क्या करें, इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क,
یہ بھگو کے رات کو صبح پلا دیں, اس سے کیا ہوگا, ان کا سمے ان کو بھوک لگنی شروع ہو جائے گی. انار بڑا اچھا بھوک لگاتا ہے. ایپل جو ہے اگر آپ صبح نہار ایک ایپل کھلا دیں نا تو 1 گھنٹے بعد آپ کا دل کرے گا 2 پراٹھے استعمال کر لیے جائیں. اور دہی کا استعمال بھی بڑا بہترین ہے بھوک لگانے کے لیے, ٹھیک ہے. ایسے بچوں کو آپ ایک تو کبھی یاد رکھیں, بچہ جب اکیلا بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے نا, تو ہم خود بھی جب اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اچھے طریقے سے نہیں کھایا جاتا. یہ بہت بڑی حکمت ہے. صحابہ کے دور میں کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے. جب آپ کبھی بھی گھر میں آپ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے, آپ نوٹ کیجئے گا, آپ کھانا بھی زیادہ کھا لیتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, جزو بدن بھی بنتا ہے. تو اس لیے بچوں کو روٹین میں دیسی غذاؤں کے اوپر لے کے آئیں. پرانی جو پہلی غذائیں تھیں سادہ غذا دیں. گھر میں ہفتے میں 1 دفعہ پائے ضرور بنائیں, ہفتے میں 1 دفعہ کوئی نہ کوئی جو بھی آپ کی گنجائش ہے, آپ مٹن بیف کوئی بھی بنا سکتے ہیں وہ بنائیں, دیسی چکن بنا لیں, ٹھیک ہے. ہفتے میں 1 دفعہ اس طرح کی چیزیں کھلائیں. باقی لوبیا بڑی بہترین چیز ہے اس میں, یعنی کہ اپنی غذا کو اچھا کریں. فرحان صاحب, میرا خیال ہے کہ جو پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ وقت نہیں ہے, اب پھر بچے بھی نہیں یہ کھاتے, انہیں محنت کرنی پڑے گی, آغاز کرنا پڑے گا, بچوں کا ٹیسٹ بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا. کیونکہ یہی جب ان بچوں کے قد پھر چھوٹے رہ جاتے ہیں تب یہ بڑے ہوتے ہیں تو رشتوں کے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں, بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور بلی کیا جاتا ہے. سب سے خطرناک بات, اسکولوں میں بچوں کو بلی کیا جاتا ہے. اچھا, یہ آپ نے جو لفظ اٹھایا یہ اس وجہ سے, اور اس وجہ سے بھی کئی بچوں کا قد پھر نہیں بڑھتا, رک جاتا ہے. وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں نا, جہاں پہ وہ کوڈو کو کہہ دیتا ہے, کوئی چھوٹو, یعنی کہ کچھ نہ کچھ الفاظ وہ پھر ان کے دماغ کے اوپر اثر کرتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے یہ جو ہے گروتھ ہارمونز, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو اس لیے بچوں میں ایک تو اگر بچے کا قد شروع میں چھوٹا, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے. ایک بچہ ہے اب 2 سال ہو گیا, 3 سال, اس کو وہی کپڑے پورے آ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا قد نہیں بڑھ رہا. اگر اس کا قد نہیں بڑھ رہا, سب سے پہلے ماں کو پتا چلتا ہے. کس عمر سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں اب فکر مند ہو جانا چاہیے کہ بچے کے قد پر کام کرنا بچہ اگر آپ سٹارٹنگ میں نا 2 سال 3 سال کا, آپ اس کا اندازہ مائیں بڑی جلدی لگاتی ہیں کہ فلاں کا بچہ اور میرا بچہ, ان کی ایج ایک ہی ہے, لیکن اس کا قد اس کا بڑا فرق ہے. پھر مائیں اپنے بچوں کے کپڑوں سے اندازہ لگا لیتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر دوسری ایک اور بڑی بات ہے کہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں, رشتہ دار بھی دوسرے بھی. تو اس لیے یہ عمل ضروری ہے. ایک اس میں ایک اور بات کہوں گا, روحانیت کے حوالے سے بعض اوقات کچھ بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے. تو مائیں ایک کام ضرور کریں, روزانہ سورہ فاتحہ 7 دفعہ اور تینوں کل 1 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے نا دم ضرور کیا کریں. وہی والا پانی بچوں کو پلائیں اور دم بھی کریں. ساتھ نظر بد کا دم اتنا زبردست ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. 3 مرتبہ پڑھ کے یہ دم کر دیا جائے, یقین کرنے نظر بد نہیں لگے گی. اب یہ آسان سی دعا ہے اور ہر کسی کو یہ یاد کرنی چاہیے. یہ یاد کر کے ڈیلی دم کر دیا کریں. اس سے کیا ہوگا, کئی میرے پاس آتے ہیں لوگ دم کروانے, جی بچہ دودھ نہیں پی رہا, وہ دم کرتے جاتے ہیں, بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے. بچوں کو سب سے زیادہ ماں باپ کی نظر لگتی ہے. اور ایک تو جب بھی آپ بچے کو دیکھیں, بڑے کو دیکھیں, بعض اوقات ہسبینڈ کی میاں کو, میاں کی ہسبینڈ کو, ان کے آپس میں میاں بیوی کی جو لگتے ہیں نا نظر, یہ بھی بہت میاں کی ہسبینڈ کو سوری وہ اس میں نے اس لیے دوبارہ میں نے دوبارہ اس لیے ذکر کر دیا کہ اس میں بیوی کی ہسبینڈ کو اور ہسبینڈ کی بیوی کو, یہ نظریں تو لگ جاتی ہیں. لیکن میں جو مسئلہ دیکھ رہا ہوں, چھوٹے بچوں میں اینکیں لگی ہوئی ہیں, اتنی موٹے شیشوں والی اینکیں انہیں لگی ہوئی ہیں. یہ بچوں کی آئی سائٹ کو ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو یہاں پہ جو میں وہاں پہ بات کمپلیٹ کروں, آپ نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا ہے, تو اس سے الا باللہ پڑھنے سے نظر نہیں لگی. اب بچوں کے اوپر آتی ہیں, بچوں کو کیوں اینک لگ رہی ہے. یقین کریں اپنے بچے بھی چھوٹے, بڑا سمجھانا پڑتا ہے, موبائل پکڑتے ہیں اپنے, وہ لے کے نا اس میں رضائی میں, بستر میں, کمبل میں, تو وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یقین کریں ایسے اور پھر کئی بچے ایسی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں, آپ حیران ہوتے ہیں, وہ صرف کارٹون دیکھ کے, چیزیں دیکھ کے ان کا لائف سٹائل. اور دیکھیں, اور ان کے لیے بڑا آسان سا, جو بچے جن کی نظر کمزور ہے, ایک تو انہیں چاہیے کہ عرق گلاب بڑی بہترین چیز ہے, اچھا خالص عرق گلاب ہو تو نظر کے لیے بڑا کمال ہے. اس کے ساتھ ایک بڑا سادہ سا نسخہ ہے, بڑا سمپل سا. اس کے لیے لے لیں سونف 50 گرام, بادام کی گری 50 گرام, کوزہ مشری 50 گرام. بڑا مزیدار سا ہوتا ہے, یہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ کھلایا جائے صبح, دوپہر, شام, یا ایک ٹائم ہی تھوڑا سا کھلا دیا جائے دودھ کے ساتھ, یا ویسے ہی کھا لیا جائے پانی کے ساتھ. آنکھوں کے لیے, خصوصاً بچوں کے لیے, آنکھوں کو بھی طاقتور کرتا ہے, نظر کو ٹھیک کرتا ہے. نظر اس سے الحمدللہ 1 مہینے میں فرق پڑ جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ دماغ کو تقویت دیتا ہے. ایسے بچے جو کند ذہن ہے, جن کا دماغ کمزور ہے, پھر بچے جن کا قد نہیں بڑھتا, صحت مند نہیں ہوتے, ان کے لیے ایک بڑا زبردست کلیہ ہے. اکثر بچوں کو گلے پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹانسلز ہو جاتی ہیں. اس کا کمال کا رزلٹ ہے, اس میں صرف
یہ ہلدی لینی ہے 50 گرام، سونف لینی ہے 50 گرام، ملٹھی لینی ہے 50 گرام، اور کٹ شیریں جس کا حدیث میں بڑا ذکر آیا ہے یہ لینی ہے 50 گرام. تو اس سے کیا ہوگا، یہ شہد میں ملا کے آپ لگائیں گے، فوری طور پہ گلا ٹھیک ہو جائے گا یا کھانے کے لیے دے دیں. اسی طرح ایسے بچے جن کی ہڈیاں بڑی کمزور ہیں، یہاں پہ ہم رہتے ہیں تو یہاں پہ لاہور میں اگر دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور رینٹ پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو دھوپ تو بعض اوقات ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے دیکھی نہیں ہوتی. کوشش کریں ان کو ڈیلی دوسرے دن تیسرے دن پارک میں لے جا کے 15-20 منٹ وٹامن ڈی ضرور لیا جائے. اور وٹامن ڈی ساتھ دھوپ، اور اس کے ساتھ یہ بڑا بہترین زبردست قسم کا یہ نسخہ ہے. ایک تو دیسی گھی کا استعمال ہنڈیا میں یا شکر بنا کے یا چوری بنا کے، چوری بھی قد کے لیے ہڈیوں کے لیے کمال کی چیز ہے، دیسی گھی میں بنا کے دی جائے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ گڑ لیں اور دیسی گھی لیں، 50 گرام یہ لے لیں، 50 گرام یہ لے لیں، ان کو گرم کریں، اب اوپر سے دیسی گھی اتار لیں، یہ دوائی تیار ہوگی. اب یہ کیا کرتی ہے، بچوں کو موٹا کرتی ہے، قد کو بڑھاتی ہے، بھوک لگاتی ہے، امیون سسٹم کے لیے بڑی کمال ہے. اور یہی وٹامن ڈی بہترین سورس ہے ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے. ایسے بچے جو پیدا ہوتی ہیں ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں یا کمزور ہوتی ہیں، ان کے لیے اگر یہ کھلایا جائے. آج فروٹ بھی لے کر آئے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ فروٹ بھی بتایا تو. اچھا دیسی گھی وٹامن ڈی، اگر کسی کی ہڈیاں کمزور ہیں نا بچے کی، دیسی گھی کی مالش کر کے اسے دھوپ میں 20 منٹ بٹھا دیں، آپ دیکھیں 1 مہینے میں ہڈیاں مضبوط بھی ہوں گی، ہڈیاں سیدھی بھی ہو جائیں گی. شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کو ٹانگیں دبا دیں، اب اور ٹانگیں نہیں دبانی پڑیں. اچھا جی، یہ رکھنے کا مقصد تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بچوں کے لیے بہترین غذا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہے، نشاستہ بھی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، وٹامن سی بھی ہے، ای بھی ہے. تو یہ بنانا جو ہے، اسے اگر استعمال کروا جائے دودھ میں صبح کا ناشتہ مال کا، اس کا ملک شیک بنا کے بھی دے سکتے ہیں، اسے دہی میں مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں، اسے ویسے بھی کھلا سکتے ہیں. لیکن رات کو بالکل بچے کو نہیں کھلانا چاہیے، یا اور عام روٹین میں جس بچے کے اندر بلغم ریشہ کھانسی ہو اس کو نہیں کھلانا چاہیے. ویسے یہ بڑی بہترین چیز ہے. نظر کے لیے ٹائم ختم ہو رہا ہے، مربع آملہ بچوں کو لازمی کھلائیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. مربع آملہ اور خون کی کمی کے لیے مربع گاجر، یہ بچوں کو لازمی طور پہ ڈیلی ضرور دیں. چیزیں لازمی کھلائیں، اور اب ہم بعد میں یہ ساری چیزیں خود بھی کھائیں گے.